یسوع مسیح کے قادر جلالی اور فتح نام میں تمام ریما ٹی وی کے ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ آج ہم آپ کے لیے بڑا ہی زبردست پروگرام روزے کی برکات کے سلسلہ وار پیغامات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم روزے کے تعلق سے مختلف پیغامات پر روشنی ڈالیں گے، جس سے مسیحی کردار اور آپ کی شخصی لائف جو ہے وہ روحانی طور پر اور جسمانی طور پر برکت پائے گی۔ میرا ایمان ہے کہ ان پیغامات سے نہ صرف آپ بلکہ آپ کا خاندان اور آپ کی کلیسیا جو ہے وہ برکت پائے گی، اور ہم سب ان سلسلہ وار پیغامات کے وسیلہ سے برکت کا وسیلہ ٹھہریں گے۔ میں آپ سب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ خود بھی سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کے پیغامات کو، خدا کے کلام کو سیکھ سکیں اور دوسروں کو سکھانے کا وسیلہ ٹھہر سکیں۔ میرا نام پاسٹر اجمل جان ہے، اور آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے روزے کی برکات کی سیریز کا ایک حصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ روزہ کیا ہے، روزے کی اقسام کیا ہیں، اور کس طرح سے روزہ جو ہے وہ ہماری روحانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور مسیحت میں روزے کی کیا اہمیت ہے، اور کلام مقدس ہمیں کیسے روزے کے بارے میں سکھاتا ہے۔ آنے والے پیغامات میں بھی آپ ان کے بارے میں ڈیٹیل سے سیکھیں گے، اور آج ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ میرے ساتھ نکالیں خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58 باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ وہ روز بروز میرے طالب ہیں، اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو، تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کرواتے ہو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے، سنے اور سنائے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، اس ریفرنس کے اندر کلام مقدس ہمیں بڑی خوبصورتی سے روزے کے تعلق سے سکھاتا ہے کہ کس طرح سے روزہ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں اہمیت کا حامل ہے، اور دعا سے ہمیں قوت ملتی ہے، اور روزے سے ظلم کی زنجیریں، بندھن اور جوئے کھولنے کے لیے ہماری قوت دگنی ہو جاتی ہے۔ اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں روزے میں خداوند کے حضور میں اس کی نزدیکی حاصل کرنی ہے، کیونکہ جب ہم خدا کے حضور میں جھکتے ہیں اور اس کی بندگی کرتے ہیں تو خدا ہمیں اپنی برکات سے نوازتا ہے، آمین۔ یقیناً روزہ جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی ریاضت ہے جس میں آپ خدا کی نزدیکی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
جو ریفرنس ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58 باب، اس میں سکھایا گیا ہے کہ وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں، وہ خدا کے قریب آنا چاہتے ہیں، اس کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ روزے کی اہمیت ہماری زندگی میں اس لیے بھی ہے کہ ہم خدا کی نزدیکی کو حاصل کر سکیں کہ خدا کیا چاہتا ہے، اس کا ہماری زندگی میں ایک بڑا کردار جو ہے وہ ہمارے زندگی کے تمام حصوں میں ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم بلیس ہوں، ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں۔ لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں میرے عزیزو، تو اصل میں ہم خداوند کے حضور میں اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ خداوند سے دوری کا جو ایک سبب ہے وہ گناہ ہے۔ جب ہماری زندگی میں گناہ ہوتا ہے تو ہم خدا کی حضوری، اس کی پریزنس کا تجربہ نہیں کرتے، وہ ہم لے نہیں سکتے۔ ہم خداوند کی حضوری کا تجربہ کب حاصل کر سکتے ہیں؟ جب ہم خداوند کے حضور میں دعا کریں گے، روزہ رکھیں گے۔ آئیں عزیزو، ہم کچھ دیر کے لیے غور کریں گے کہ روزہ کیا ہے اور روزہ کتنی قسم کا روزہ ہے۔ سب سے پہلے روزہ کیا ہے؟ روزہ کیا ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ روحانی روزہ کیا ہوتا ہے، شخصی راست بازی کا روزہ کیا ہوتا ہے، اور طبی روزہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے روحانی روزہ۔ اس روزے کی اس قسم میں جو سب سے اعلیٰ قسم ہے، خوراک کی طلب کے باوجود روحانی مقاصد کے لیے مکمل خوراک سے اجتناب کرنا روحانی روزہ ہے، جس میں آپ روحانی مقاصد کے لیے اور خداوند سے قوت لینے کی غرض سے، خداوند کی عبادت کی غرض سے آپ روزہ رکھتے ہیں، اور اس میں جو مقاصد ہوتے ہیں وہ روحانی مقاصد ہوتے ہیں۔ اور جب ہم شخصی روزے کے بارے میں بات کرتے ہیں، شخصی راست بازی کا روزہ جو ہے، یہ روزہ اصل میں دکھاوے کا روزہ ہے، جس میں آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، جس میں آپ کے تمام حرکات و سکنات جو ہیں، جس میں آپ کی تمام طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان سے لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے۔ اس قسم کا روزہ فقی اور فریسی رکھا کرتے تھے، جس کا ہمیں لوقا طبیب جو ہے اس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ فقی اور فریسی ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے تھے۔ وہ اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ لوگ انہیں جانیں کہ وہ روزے دار ہیں اور انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس قسم کا جو روزہ ہے یہ شخصی راست بازی کا روزہ کہلاتا ہے، جس میں کوئی شخص اپنے آپ کو دکھاوے کی غرض سے روزہ رکھتا ہے۔ اور جو تیسری اس میں ٹائپ ہے یا قسم ہے وہ ہے طبی روزہ۔ سم ٹائم علاج کے لیے اور بیماری کی حالت میں یا موٹاپے کی حالت میں ڈاکٹر جو ہیں وہ کسی بھی شخص کو روزہ رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ فاقہ کشی کریں تاکہ آپ کا ویٹ لوز ہو، آپ کے جسم میں فاضل مادے جو ہیں ان کا اخراج ہو۔ تو اس قسم کا جو روزہ ہے وہ طبی روزہ کہلاتا ہے، جو علاج معالجے کی صورت میں آپ روزہ رکھتے ہیں، یا اپنے جسم کی یا جسمانی طور پر بہتری کے لیے ڈاکٹر آپ کو تجویز کرتا ہے، تو اس قسم کا روزہ جو ہے وہ طبی روزہ کہلاتا ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ روزے کی جو اقسام ہیں وہ کیا ہیں افراد کے لحاظ سے۔ ہم روزے کی اقسام دیکھ رہے ہیں افراد کے لحاظ سے کہ روزے کی اقسام کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہے شخصی روزہ، جس کے بارے میں متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 16 سے 18 آیت ہمیں سکھاتی ہے
کہ اس قسم کا روزہ جو ہے جب آپ خداوند کے حضور میں رکھیں تو کوئی دوسرا اس کے بارے میں نہ جانے۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی مانند اپنا منہ مت بگاڑنا، بلکہ تو اور تیرا خدا جانے کہ تو روزہ دار ہے، نہ کہ انسان جانے۔ یہ شخصی روزہ ہے جس میں ایک شخص جو ہے اس کا تعلق خدا کے ساتھ گہرا ہوتا ہے اور شخصی طور پر وہ اپنی زندگی میں برکات کے لیے، اپنے مختلف پرابلمز کے لیے، اپنے مختلف جوؤں کے لیے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کی مشکلات ہیں جو دعا سے حل نہیں ہو رہی، تو وہ دعا اور روزے کے ساتھ جب خداوند کے حضور میں جھکتا ہے تو خدا اس کی تمام ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے اور تمام مشکلات کو بھی دور کرتا ہے۔ جب ہم خداوند کے حضور میں دعا اور روزے کے ساتھ جاتے ہیں تو خدا ہمیں اپنی برکات سے نوازتا ہے۔ شخصی روزہ ایک ایماندار روزہ رکھتا ہے یا رکھ سکتا ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، جس نے اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دے دی ہے، وہ یہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور یہ روزہ پوشیدہ روزہ بھی کہلاتا ہے، جس میں آپ خداوند سے روحانی مقاصد کے لیے، خداوند سے برکات لینے کے لیے آپ روزے کی حالت میں خداوند کے حضور میں اس کی بندگی کرتے ہیں اور اس کی نزدیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شخصی روزے کے بعد ہم گروہی روزے کے بارے میں سیکھیں گے کہ گروہی روزہ کون سا روزہ ہوتا ہے۔ گروہی روزے کے اندر ہم گروہ کی صورت میں، جس میں دوسرے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، گروہ کی صورت میں کسی خاص مقصد کے لیے دعا کی حالت میں ٹھہرتے ہیں تاکہ خدا کی مرضی کو معلوم کیا جا سکے۔ اس کی مثال ہمیں اعمال کی کتاب کے 13ویں باب کی 2 اور 3 آیت میں ملتی ہے۔ آئے ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کریں۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 2 اور 3 آیت۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزہ رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا کہ میرے لیے برناباس اور سول کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ آمین۔ کلام مقدس کے اس حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انطاکیہ کی کلیسیا اور نبیوں نے اور معلمین نے مل کر روزہ رکھا عبادت کی غرض سے اور خدا کی مرضی کو جاننے کی غرض سے انہوں نے گروہی طور پر روزہ رکھا۔ گروہی روزہ، شخصی روزہ، یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ کلیسیا آج بھی جب وہ مشکل حالات میں ہوتی ہے تو دور حاضرہ میں بھی کلیسیا روزے رکھتی ہے، چرچ روزے رکھتا ہے، جو گروہی روزے کی ایک مثال ہے۔ اس کے بعد ہے کلیسیائی روزہ۔ یوئیل نے خداوند کے حضور میں روزے کی منادی کی اور اس نے کلیسیائی طور پر روزے کا اعلان کیا۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ہمیں بائبل مقدس کے مطابق کلیسیائی طور پر بھی روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یوئیل کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو۔ ہمیں روزے کے لیے ایک دن مقرر کرنا ہے، ایک دن خداوند کے حضور میں جھکنا ہے تاکہ ہم روحانی طور پر برکات کو ریسیو کر سکیں۔ آج دور حاضرہ میں وہ کلیسیائیں برکت کا باعث بنتی ہیں جو خداوند کے حضور میں
روزے کی حالت میں خداوند سے برکات کو رسیو کرتے ہیں۔ کلیسیائی روزہ جو ہے یہ جماعتی روزہ بھی کہلاتا ہے۔ کلیسیائی روزہ جماعتی روزہ بھی کہلاتا ہے، جس میں پوری قوم یا کلیسیا روزہ رکھتی ہے۔ یوئیل نبی نے اس قسم کے روزے کے لیے بنی اسرائیل کو دعوت دی۔ نینوا کے شہر میں جب نینوا برباد ہونے کو تھا تو یونا نے جب وہاں جا کر منادی کی، اور جب بادشاہ نے سنا کہ نینوا شہر جو ہے وہ تباہ ہونے کو ہے، برباد ہونے کو ہے، نینوا زمین سے بالکل ختم ہو جائے گا، تو وہ اپنے تخت سے اٹھ گیا اور اس نے پورے ملک میں روزے کی منادی کروائی، اور 3 دن تک نہ تو کسی شخص نے نہ ہی مال مویشی نے کوئی چیز کھائی۔ انہوں نے مکمل طور پر خوراک سے اجتناب کیا، روزے کی حالت میں آئے اور خداوند کے حضور میں بلیسنگز کو رسیو کیا۔ اور یہاں پہ جب ایک قوم نے روزہ رکھا تو خداوند نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ خداوند نے اپنا ارادہ روزے کی بدولت، ان کی توبہ کی بدولت، جب وہ خاکسار بن گئے، انہوں نے خداوند کے حضور میں اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور توبہ کی حالت میں، روزے کی حالت میں خداوند کے حضور میں دعا کی، تو خداوند نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ روزہ ہماری زندگیوں میں اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ جب ہم خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں تو ہم روزے کی حالت میں خداوند سے بلیسنگز کو رسیو کرتے ہیں، اور ہم خداوند کے ارادے کو بھی تبدیل کرنے کا وسیلہ ٹھہرتے ہیں۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں آپ خداوند کے حضور میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ خداوند میں کچھ نہیں ہوں، میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں اپنے طرف سے سب کچھ کر چکی ہوں، لیکن اب تو ہی ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، میرے ہاتھ تمہاری طرف ہیں، خداوند تو میری مدد کر۔ اور خداوند اس وقت مدد کرتا ہے اور خداوند اپنے لوگوں کو بلیس کرتا ہے۔ روزے کے خوراک کے لحاظ سے بھی کچھ اقسام ہیں: مکمل روزہ رکھنا، کھانے کا روزہ رکھنا، جزوی روزہ رکھنا۔ ان باتوں پہ ہم آنے والے وقت میں ضرور بات چیت کریں گے اور ناظرین کو ضرور اس بارے میں سکھائیں گے، لیکن ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ روزے کے مقاصد کیا ہیں، کیوں روزہ رکھنا چاہیے، کیا ضرورت ہے ہمیں روزہ رکھنے کی، اور کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کی بدولت آپ بلیسنگز کو ریسیو کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو بڑے مقاصد ہیں وہ ہے خود کو فروتن بنانا، اپنے آپ کو حلیم بنانا، خداوند کے حضور میں پیش کرنا، پھر ہے باطنی انسان کو زوراور بنانا، تیسرا جو پوائنٹ ہے یا تیسری جو بات ہے وہ ہے خداوند کی مرضی کو جاننا، چوتھی اہم بات ہے روحانی جنگ کے لیے۔ میرے عزیزو، جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے مقاصد جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں نمایاں ہونے چاہیے۔ آپ کا جب بھی آپ روزہ رکھیں، آپ کا کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ میں کیوں روزہ رکھ رہا ہوں اور مجھے کیوں روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو فروتن کر لیں، اپنے آپ کو حلیم کر لیں، اپنے آپ کو ہمبل کر لیں، اس کی غرض سے بھی آپ خداوند کے حضور میں روزہ رکھ سکتے ہیں، جس کی ہمیں کلام مقدس میں پرانے عہد میں بھی اور نئے عہد نامہ میں بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ عزرا نے روزہ رکھا، موسیٰ نے روزہ رکھا، یشوع نے روزہ رکھا، ڈینیل نے روزہ رکھا، اور اگر ہم نئے عہد نامہ میں دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے روزہ رکھا، اور خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی روزہ رکھ کر خداوند کے حضور میں دعا کیا کرتے تھے اور خداوند کے نام کو جلال دیا کرتے تھے۔ جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے
تو ابتدائی کلیسیا نے خداوند کے حضور میں روزے رکھے اور خداوند کے حضور میں روزے رکھ کر خداوند کی برکات کو ریسیو کیا، خداوند کی مرضی کو جانا۔ ہمیں خداوند کے حضور میں اپنے باطن کو زوراور کرنے کے لیے بھی روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت ٹائم دنیا کے کاموں میں گزارتے ہیں، ہم دنیوی طور پر بہت سارے معاملات میں الجھ جاتے ہیں، ہم خداوند کے حضور میں اس طرح سے وقت نہیں گزار پاتے جس طرح سے ہمیں گزارنا چاہیے، اور ہمارے جسم اور روح کے درمیان جنگ جاری ہے، اور اس جنگ میں جب ہم روحانی طور پر زوراور ہوتے ہیں تو ہم غالب آتے ہیں روحانی طور پر، اور خدا ہمیں برکات سے نوازتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم اس میں غالب نہیں آتے اور دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کی جو باتیں ہیں ہمارے اوپر جب غالب آتی ہیں تو ہم جسمانی کام کرتے ہیں، جسم کے کام کرتے ہیں جو گناہ کو پیش کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کرنے کے لیے، زوراور کرنے کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز ناظرین، اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تو ابھی آپ کے سامنے خداوند کا کلام ہم آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خداوند کا کلام سکھا رہا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم روحانی طور پر آگے بڑھیں، ہم حلیم ہوں، ہماری زندگی سے خداوند کے نام کو جلال ملے، ہم اس کی مرضی کو جانیں۔ نوئنگ دا ول آف گاڈ، کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ بہت ٹائم ہم ایسے گزار دیتے ہیں اور ہم اپنی مرضی کو ہی خدا کی مرضی بیان کر رہے ہوتے ہیں یا کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہماری مرضی ہے وہی خدا کی مرضی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جب آپ خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں، یسایہ نبی کا جو صحیفہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ وہ میری نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نزدیکی کو حاصل کرنے کے لیے، خداوند کی برکات کو لینے کے لیے، اس کی مرضی کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خداوند کے حضور میں روزہ رکھیں اور خداوند کی برکات کو ریسیو کریں۔ روحانی جنگ کے لیے روزہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روحانی طور پر خداوند کے حضور میں مضبوط ہوں تو عزیز ایمانداروں، خداوند کے لوگوں، آپ کو خداوند کے حضور میں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آنے والے پیغامات میں آپ سیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح سے شخصی روزہ رکھنا ہے، کس طرح سے ہمیں کلیسیائی روزے میں آگے بڑھنا ہے، کس طرح سے ہمیں گروہی روزے میں آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں کس طرح سے روزے کی افادیت کو دوسروں کو بتانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں کہ روحانی طور پر روزے کی کیا اہمیت ہے اور روزہ اصل میں کیا ہے۔ جو دوسرے لوگ اس بارے میں خیال کرتے ہیں کہ شاید روزے کی حالت میں ہم کچھ کھا سکتے ہیں یا ہم صرف پی سکتے ہیں، تو انہیں اس بارے میں سکھائیں کہ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ مکمل طور پر خوراک سے اجتناب کرنا، باوجود اس کے کہ آپ خوراک لے سکتے ہیں، لیکن روحانی معاملات کی بنا پر یا اپنے مقاصد کی بنا پر آپ خداوند کے حضور میں روزہ رکھیں۔ میں آپ سب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پچھلے سال میں روزہ نہیں رکھتے رہے تو اس سال میں آپ ان پیغامات کو سیکھیں، سنیں اور دوسروں کو تک بھی ان پیغامات کو پہنچائیں کہ مسیحی روزہ ہماری زندگی میں کتنا اہمیت کا حامل ہے اور ہمیں کیوں روزہ رکھنا چاہیے۔ کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے روزہ رکھا، انبیاء نے روزہ رکھا، اور پرانے عہد کے اندر روزے کی ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ اور یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد ابتدائی کلیسیا جو ہے وہ روزے رکھتے رہی، اس لیے ہمیں بھی خداوند کے حضور میں روزے رکھنے ہیں تاکہ ہم روزوں کی برکات سے لطف اندوز ہو سکیں اور خداوند کی برکات کو ریسیو کریں۔ نہ صرف روزہ ہمارے لیے شخصی طور پر بلکہ گروہی طور پر، کلیسیائی طور پر اور ایک قوم کی طور پر بھی ہمیں برکت دے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند نے آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دی ہے۔ آج ہم نے سیکھا ہے کہ روزہ کیا ہے اور ہمیں روزے کی اقسام کے بارے میں دیکھا اور روزے کے مقاصد کے بارے میں دیکھا۔ آنے والے
پیغام میں بھی ہم بہت ساری اور نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے. آپ بھی ریما ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں ریما ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.